السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گا جس سے انسانیت کو اور انسانوں کا بہت بڑا بھلا ہوگا اور بہلائی ہوگی اور انسان فائدے میں آ جائے گا۔ وہ چیز یہ ہے کہ ایک جادو مٹی کا جادو ہوتا ہے جو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ایسا جادو ہوتا ہے جو شیاطین اور ابلیس کا علم کہلاتا ہے۔ اس کو بعض لفظوں میں کالا علم بھی کہتے ہیں۔ یہ سونے کو مٹی کر دیتا ہے، یہ اس قسم کا جادو ہے، یعنی کہ عزت اور شہرت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ ایک انسان عزتوں کی بلندیوں پر ہے، شہرت کی سیڑھیوں طے کر رہا ہے اور عزت اس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ عزت کی چیز جو ہے وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کوئی کام کرتا ہے تو اسی وقت ہو جاتا ہے۔ تو عزت جو ہے وہ اس کے لیے حاصل کرنا معمولی بات ہوتی ہے، شہرت کو حاصل کرنا ایک معمولی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی دشمن حاسدین اس کو دیکھ کر اس پر حسد کرتے ہوئے یہ مٹی کا جادو کالے علم والوں سے کرواتے ہیں اور بھاری رقم دے کر کرواتے ہیں حسد کی بنا پر، تو ان کی عزت شہرت جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جن شیطانی طاقتیں جو ہے اس کو خراب کرنے کی محنتیں کرتی ہے اور ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کاروباری معاملات، مٹی کا جادو جو ہے وہ کاروبار پر بھی چلتا ہے، یعنی کہ اچھا خاصا کسی کا کاروبار ہے جس میں اچھی خاصی اس کو آمدن آ رہی ہے اور کاروبار میں بہت ہی خوشحال ہے اور اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس کو بازو کو پکڑا ہوا ہے کاروباری معاملات کے اندر۔ تو حاسدین جو ہوتے ہیں وہ اس بنا پر جو وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ترقی کرے، خدا کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، وہ مٹی کا جادو کالے علم والوں سے کرواتے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اس میں اس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عزت اور شہرت کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جو دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ دینا نہیں چاہتے وہ کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ سارے نظام اور سارے معاملات کو جوڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، تو یہ چیز جو تھی میں آپ کو بڑی قیمتی چیز تھی آپ لوگوں کے لیے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ گھریلو معاملات کے اندر بھی مٹی کا جادو انوالو ہوتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے۔ گھریلو کوئی بھی معاملہ ہے، حاسدین کو جب نظر آتا ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا یہ معاملہ ایسے کیوں ہے، تو وہ مٹی کا جادو کالے علم والوں سے کرواتے ہیں، جس سے گھریلو معاملات جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے بڑے گھرانے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
میری ماؤں بہنوں، تو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اس کے متعلق میں بتاؤں جی۔ تو ایک معاملہ اور بھی ہے، لوگوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں جس بنا پر انسان پرکھا جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے اخلاص، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، ہاں جی، انسان جو ہے اس کے قریب آتے جاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حاسدین کو پسند نہیں ہوتا، تو حاسدین کالے علم والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاں جی، یہ ایسا کرو جی، ایسا کرو، تو کالے علم والے ان سے پیسہ لیتے ہیں اور یہ مٹی کا جادو کرتے ہیں، جس سے اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو دوستوں، یہ میرا فرض تھا کہ آپ کو میں بتاتا۔ ایک اور رشتہ داروں کے معاملات، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رشتہ داروں کے معاملات میں بھی حاسدین جو ہے وہ اس پر بہت جادو ٹونا کرتے ہیں۔ حاسدین جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے رشتہ داروں سے جی میرا اس کے ساتھ، میں ایسے اور یہ ایسے، ہاں جی، وہ یہ بات ان کو پسند نہیں ہوتی، وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے، رشتہ دار ان کو فالو کرتے ہیں، رشتہ دار ان کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی وہ اپنی ایک کریکٹر کی بنا پر اس سطح پر پہنچا ہے اور اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے۔ یہ حاسدین، حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کی نیکی کو کھا جاتا ہے۔ یہ حاسدین کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ کالے علم والوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کا جی ان پر کالا علم کرواتے ہیں۔ تو بھائیو دوستوں، ماؤں بہنوں، میری یہ بزرگوں، ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے اس کا حل اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ یہ 2-3 کام ہے جو آپ کر لیا کرے، انشاءاللہ یہ جو ہے مٹی کا جادو یہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے، آپ نے سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ نماز والا، اور آیت الکرسی پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 گلاس پانی پر 3 پھونکیں مارنی ہے، اور آدھا گلاس سب کو پلا دینا ہے گھر والوں کو، اور آدھا گلاس جو ہے اپنے سارے گھر میں اس کو چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ آدھا گلاس آپ نے پانی پینا ہے، سب کو پلانا ہے، اور آدھا گلاس جو ہے وہ سارے گھر میں چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ شیطانی طاقتیں، شیطانی قوتیں، گھرے وغیرہ کھلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے معاملات دوبارہ اسی معمول پر آنا شروع ہو جائے گے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 21 مرتبہ اول، 21 مرتبہ آخر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 5 تسبیح کرنی ہے، اس نیت سے کہ جادو ٹونا، مٹی کا جادو ٹونا وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کچھ دن کریں گے تو یہ معاملات معمول پر آنا شروع ہو جائے گے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ پھر آپ کو سوتے وقت درود پاک، سورۃ آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ پڑھنی ہے، اور صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 5 تسبیح ہے تو کم از کم 1 تسبیح صبح کو روز پڑھیں۔ عام روٹین میں جب معاملات خراب ہو تو 5 تسبیح کرنی ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ جادو ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کہیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی گر بتایا ہے۔ انشاءاللہ یہ کرے، یہ 100% اس کا رزلٹ ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔